ڈونلڈ ٹرمپ کے مفادات میں اگر پاکستان بیچ میں آ رہا ہوگا نا پھر آپ اس کی دھاڑ بھی سنیں گے. پاکستان تحریک انصاف کچھ بہت ہی زیادہ ریلائی کر رہی ہے ٹرمپ انتظامیہ پہ. ان کی الماریوں میں ہمیشہ سکیلیٹنز موجود ہوتے ہیں. یہ صرف آنکھیں بند کر کے دوسری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. جس دن ہواؤں نے رخ بدلا آپ کہیں گے اوف اللہ یہ 2024 میں آنے والی حکومت جو ہے یہ کر رہی تھی پیچھے. اشتہاری ٹویٹیں کیوں ہو رہی ہیں؟ پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر اس وقت جو ہے وہ عمران خان. یہ سسٹم فلاڈ ہے. یہ سلطنتیں بنی ہوئی ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین آج ویسے تو بڑا ایک اہم دن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری ہونے جا رہی ہے. اس کے اوپر بھی ہماری نگاہ ہوگی، اس کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اس کے علاوہ اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، تمام کے اوپر جو آپ کو آگاہ کریں گے. لیکن پچھلے ہفتے کے آپ کے بہت سے سوالات آئے ہوئے تھے. ہم نے سوچا آپ کے سوالات کے ذرا کچھ جوابات بھی دیے جائیں. بڑے انٹرسٹنگ سوالات. میں سیریسلی کبھی کبھار آئی ایم امیزڈ کہ اتنے زبردست سوال ہوتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان لوگوں کو کسی طرح بلاؤں، اپنے پاس بلاؤں اور آمنے سامنے بیٹھ کے جو ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ یا ڈسکشن ہوا کرے. بلکہ آئی وانٹ ٹو سے کہ میرے ایک فالوور تھے، انہوں نے یہ میسج لکھا. انہوں نے کہا کہ جی آپ سوالوں کے جواب تو دیتے ہیں، کسی دن کوئی اس طرح کی ارینجمنٹ کریں کہ ہم آپ سے ملاقات بھی کر سکیں. تو آئیڈیا تو ویسے برا نہیں ہے، لیکن اس کو آرگنائز کون کرے گا؟ بہت مشکل ہو جائے گی. لیکن خیر کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ پلان اچھا ہے میرے خیال میں. وی شوڈ ڈو اٹ. اور وہاں پہ پولیٹیکل ڈیبیٹ ہونی چاہیے میرے خیال میں. اوپن ڈیبیٹ کریں، اسے بھی ریکارڈ کریں، اسے بھی آپ کو دکھائیں گے لوگوں کی رائے کیا ہے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا. 17 لاکھ سبسکرائبرز سے ہم تقریباً 12-13 ہزار سبسکرائبرز دور ہیں. تو آپ کی مدد درکار ہوگی انشاءاللہ. جلد ہی یہ فگر جو ہے وہ ہم عبور کرنے کی پوری کوشش کریں گے. پہلا سوال انصار علی صاحب کا. 20 جنوری آ گئی ہے، کیا پاکستان کے گھبرانے کا وقت ہو گیا ہے؟ انصار صاحب گھبرانا شبرانا جو ہوتا ہے نا، یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. یہ مفادات کی جنگ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے مفادات میں اگر پاکستان بیچ میں آ رہا ہوگا نا ایک سپیڈ بریکر کے طور پہ، تو پھر آپ اس کی دھاڑ بھی سنیں گے، پھر آپ اس کی دھمکی بھی سنیں گے، سب کچھ سنیں گے. لیکن اگر آپ اس کے مفادات کے بیچ میں نہیں آ رہے، امریکہ کے یا ڈونلڈ ٹرمپ کے مفادات کے بیچ میں نہیں آ رہے، اینڈ یو آر گیونگ ہم واٹ ایور ہی وانٹس، تو پھر میرا نہیں خیال کوئی پرابلم والی بات ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کچھ بہت ہی زیادہ ریلائی کر رہی ہے ٹرمپ انتظامیہ پہ. ایسی بات نہیں. اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، آپ دیکھیے گا یہ جیسی آئیں گے تو کتنا پریشر آئے گا پتہ لگ جائے گا آپ کو. اگلے مہینے 2 مہینے کے اندر ہی پتہ لگ جائے گا کہ ہواؤں کا رخ کیا چلتا ہے. اب ذہن میں رکھیے کہ ابھی صرف چند دن پہلے، مطلب یہ آج ٹرمپ جو ہے وہ اپنے عہدے کا حلف لے رہا ہے، اور 2 دن پہلے جو ہے وہ آپ نے عمران خان کو 14 سال قید کی سزا سنا دی ہے. تو اس سے تو کچھ نہیں لگ رہا کہ آپ کی انتظامیہ جو ہے وہ کوئی پریشر لے رہی ہے. ایک سائن ہے نا، ظاہری بات ہے. ہو سکتا ہے آگے جا کے جو ہے وہ ان کو ریلیف مل جائے. میں نے تو خود کہا تھا کہ عمران خان صاحب 14 سال تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ قید میں رہیں گے. لیکن اگر ایسی بات اتنا ہی کو پریشر ہوتا تو چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ مینیج نہیں ہوتی. تو نہ دیتے، وہ اس قسم کا فیصلہ نہ دیتے، لیکن دیا. 14 سال قید کی سزا سنا دی. بشرا بیوی کو 7 سال قید کی سزا سنا دی. سو لیٹس سی. میرے خیال میں ویٹ کرنا چاہیے. لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے. وحید احمد صاحب کا سعودی عرب سے سوال ہے. منصور بھائی آپ ٹیبل کے کس طرف ہیں 190 ملین پاؤنڈ کے فیصلے کے بعد؟ وحید بھائی بہت اچھا سوال ہے یہ، اور یہ وہ میری ہی ایگزامپل ہے جو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے وحید بھائی، بات یہ ہے کہ میں ایک چھوٹا سا فارمولا آپ کو بتا دیتا ہوں جو میں سیاستدانوں کے حوالے سے سمجھتا ہوں. سیاستدان جو ہوتے ہیں نا جناب، ان کی الماریوں میں ہمیشہ سکیلیٹنز موجود ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی کام ایسا کیا ہوتا ہے انہوں نے جہاں سے کنڈا ان کو پکڑ سکتا ہے. ہمیشہ کیا ہوتا ہے انہوں نے. لیکن حالات اور واقعات کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ کنڈا اپنا کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا. نواز شریف صاحب کے خلاف بھی وہ جو کیس تھا نا پینما کا، وہ کنڈا تھا. وہ کنڈا ہمیشہ موجود تھا. وہ کنڈا اچھا چلے میں آپ کو ایک چھوٹی، اچھا کیا آپ نے ڈسکس کر لیا. آپ کے خیال میں وہ جو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس تھے یا وہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ کب کے تھے؟ وہ کب، آپ کو پتا ہے وہ کب کی ایکچولی وہ پرچیز کب کی تھی؟ 90s کی تھی وہ. تو 90s کے اندر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا تھے. 1990 کی دہائی کے اندر جو ہے نا نواز شریف اس وقت کا عمران خان تھا. اس وقت وہ جب ان کی لانچنگ ہوئی تھی، پیار محبت دل جان جگر سب کچھ تیرے نام کیا ہے، وہ اس وقت یہ ان کے لیے ہوتا تھا، نواز شریف صاحب کے لیے ہوتا تھا. تو آپ کے خیال، اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب کوئی بھی سیاستدان کوئی چیز خریدتا ہے بیچتا ہے، پاکستان میں ہو یا باہر ہو، آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کو پتہ نہیں ہوتا؟ سب پتہ ہوتا ہے انہیں سب پتہ ہوتا ہے. یہ صرف آنکھیں بند کر کے دوسری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے یہ کنڈا جب استعمال کرنا ہوگا نا تو ہم کر لیں گے. اور پھر جس دن یہ فیصلہ ہو جاتا ہے نا
کہ جناب اب یہ کنڈا چلانا ہے ہم نے, تو پھر ٹھک 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 ساری فائلیں باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا پھر اس میں اس وقت یہ کنڈا جو ہے نا وہ کچھ صحیح مچھلیاں بھی پکڑتا ہے اور کئی جعلی مچھلیاں بھی پکڑتا ہے, کیسز بناتا ہے آپ کے خلاف. اگر عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی نا, اور میں نے اس وقت کے اگر آپ میرے ویلاگز دیکھیں تو میں اس وقت کہتا تھا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں ابھی کوئی کارروائی نہیں ہوگی. جس دن عمران خان صاحب حکومت سے نکل جائیں گے نا, پھر آپ دیکھیے گا ان کے اگینسٹ کیسی کارروائیاں شروع ہوں گی, اور وہ ہوئیں. اسی طرح میں آج کی حکومت کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں. آج ہے نا شہباز شریف ہیں, آج مریم نواز ہیں, مریم اورنگزیب ہیں, ٹھیک ہے, یہ سارے بڑے بڑے جو آپ کو نام آج نظر آ رہے ہیں, ابھی کچھ نہیں ہوگا ان کے خلاف. جس دن ہواؤں نے رخ بدلا تو پھر آپ دیکھیے گا, آپ کہیں گے اوف اللہ, یہ 2024 میں آنے والی حکومت جو ہے یہ کر رہی تھی پیچھے. اور وہ تمام وہ کیریکٹر, میری آج بات لکھ لیجئے گا, وہ تمام اینکر, وہ تمام لونڈے لپاڑے, ٹھیک ہے, وہ سارے صحافی جو اس وقت پینما کے دور کے اندر جو ہے وہ پھدک پھدک کے باہر نکلتے تھے نا, تو وہ کیسے پھر ایک دم باہر آئیں گے اور آ کے کہیں گے دیکھا ہم تو کہتے تھے اتنی کرپشن. وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے اب آ جائیں آپ کے سوال کے اوپر کہ عمران خان صاحب کے معاملے میں کدھر کھڑا ہوں. میرا ایک تو سیدھا جو میرا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ماضی کے بیانات موجود ہیں جس میں وہ ملک ریاض کو ایک بڑا کرپٹ انسان سمجھتے رہے ہیں. بیانات دیے ہوئے ہیں آپ نے ایسے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جس شخص کو آپ محلے میں چور سمجھتے ہوں, آپ سمجھتے ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ ہے یا نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ کی رائے میں کوئی ایسا رشتہ دار, کوئی ایسا دوست, کوئی ایسا محلے دار, کوئی ایسا جاننے والا جس کو آپ سمجھتے ہو یار یہ پیسے لے جاتا ہے, کھا جاتا ہے, یہ کرپٹ ہے, آپ ایک انسان ہونے کے ناطے آپ خود کہیں گے یار اس کے ساتھ نا میں نے کسی قسم کی کوئی ٹرانزیکشن نہیں کرنی. آپ کو صرف اتنا پتہ لگ جائے نا یار یہ فلاں بندے نے اگلے کا 1000 روپے مارا ہوا ہے, 1000 روپے, ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں جس کے بارے میں آپ کو یہ پتہ لگا ہو, آپ کل کو جا کے اس کے ساتھ 1 لاکھ کی, 1 کروڑ کی یا 1 ارب کی ٹرانزیکشن کریں گے؟ آپ کبھی بھی نہیں کریں گے. آپ کہیں گے یار اس شخص سے دور رہو. ایسے لوگوں کو تو لوگ اپنے گھروں میں نہیں گھسنے دیتے, یار یہ کرپٹ ہے, ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب نے ماضی میں جب ملک ریاض کے حوالے سے وہ بیانات دیے ہوئے ہیں جو کہ موجود ہیں, آن دا ریکارڈ موجود ہیں, آپ جا کے سرچ کر لیجئے. کیا وجہ تھی کہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ یہ ٹرانزیکشن کر رہے تھے؟ کیا وجہ تھی کہ آپ نے ایک ایسے شخص سے 458 کنال کی زمین لے لی؟ اب دا نیوز کے اندر یہ خبر آئی ہوئی ہے, میرے خیال میں دا نیوز ہے, میں آئی ہیو ٹو چیک, آئی ہوئی ہے کہ یہ جو ٹرسٹ بھی کہتے ہیں نا, جو ٹرسٹ تھا, اس میں یہ خبر آئی ہوئی ہے کہ جناب یہ ٹرسٹ تو رہا ہی صرف 8 مہینے تھا اور اس کے بعد ختم ہو گیا تھا. تو بہت سے سوالات ہیں اس ٹرانزیکشن پہ, لیکن دوبارہ یہ بھی ضروری ہے کہنا کہ کام کنڈا کر رہا ہے. وہ جو کنڈا میں نے آپ کو سمجھایا نا, جو کنڈا بوقت ضرورت کنڈا کام کرتا ہے, آئی ہوپ کنڈے سے مراد ہک ہوتا ہے, ہک. تو یہ کنڈا جو ہے نا یہ صرف تب چلتا ہے جب حالات اور واقعات کی ضرورت ہو. تو عمران خان صاحب کے خلاف مجھے بتائیے نا, جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, یہ جب یہ ٹرانزیکشن ہو رہی تھی, یا عمران خان صاحب نے کابینہ سے یہ بند لفافہ سارا اپروو کروایا, سب کچھ ہوا, کیوں نہیں قانون حرکت میں آیا؟ کیوں نہیں یہ سسٹم نے عمران خان صاحب کو اس وقت پکڑا؟ کیوں نہیں اس وقت ایک پوری تحریک چلی کہ جناب یہ 2 نمبری ہوئی ہے, پڑھ لو انہوں. کیوں نہیں کسی نے ملک ریاض کو اس وقت گرفتار کیا کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا یہ ہیں دونوں افراد, پڑھ لو انہوں. کیونکہ فائل تیار ہو رہی تھی, کنڈا تیار ہو رہا تھا. کنڈے نے جب فیصلہ کیا کہ ہن پڑھ لو عمران خان, دونوں پکڑ لیا عمران خان. بس یہ ساری کہانی ہے. سمیع الحسن صاحب کا سوال ہے, آئی وانٹ ٹو آسک از عمران خان مور پاپولر دین ذوالفقار علی بھٹو؟ اچھا سمیع بھائی, پتہ کیا بات ہے, یہ ایک بڑا ٹرکی قسم کا سوال ہے. میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. اٹ از ریئلی ہارڈ ٹو جج دس تھنگ اینڈ آئی ٹیل یو وائی. دا ریزن از کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو دور تھا نا, اس وقت نہ سوشل میڈیا تھا, نہ واٹس ایپ تھا, نہ کمیونیکیشن کے یہ ذرائع تھے. لینڈ لائنز ہوتی تھیں, لینڈ لائن بھی جو ہے وہ مشکل سے کالیں ملتی تھیں. لاہور سے کراچی کالیں آپ کو بک کرنی پڑتی تھیں. آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں, اب ینگ یہ پرانے جو لوگ ہیں ساڈی عمر کے جڑے ہیں بابے, ان کو تو پتہ ہوگا, جو ینگر لاٹ ہیں ان کو تو آئیڈیا بھی نہیں ہوگا کہ لاہور سے کراچی یا لاہور سے پشاور ٹرنک کال کہتے تھے. اسے ٹرنک کال کہا کرتے تھے. اور اس کے بعد پہلے آپ آپریٹر کو ملاتے تھے. نیشن وائڈ ڈائلنگ کے لیے الگ آپریٹر ہوتا تھا, انٹرنیشنل ڈائلنگ کے لیے الگ آپریٹر ہوتا تھا. تو آپ پہلے اسے کال ملاتے تھے, آپ اسے کہتے تھے بھائی جان یہ نمبر ہے میرا کراچی کا, ٹھیک ہے, لاہور سے اگر آپ کال کر رہے تھے تو برائے مہربانی ملا دیں. وہ پھر 5 منٹ کے بعد, 10 منٹ کے بعد, 15 منٹ کے بعد جب
اس کو ٹائم ملے, جب لائنیں فری ہوں تو پھر وہ پہلے کال ملاتا تھا, پھر وہ آپ کو کال ملاتا تھا, اور اس کے بعد آپ بات کرتے. ویسے ہی میرے ذہن میں ایک وہ خوشگوار کچھ یادیں آ گئی کہ کتنا سادہ ٹائم ہوتا تھا اس پر. سو مائی پوائنٹ از کہ اتنا مشکل ہوتا تھا لوگوں سے رابطہ کرنا, آپس میں کوآرڈینیشنز اتنی مشکل ہوا کرتی تھی. اس دور میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا یہ تھا کہ جب انہوں نے وہ ٹرین مارچ کیا تھا تو وہ ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن جب جاتے تھے نا, تو ہزاروں افراد کا جمع غفیر جو ہے ان کو اسٹیشن پہ ویلکم کرنے کے لیے پہنچا ہوتا تھا وہاں پہ. یہ ان کی پاپولیرٹی ہوتی تھی. اچھا, لیکن پھر اس کے اگینسٹ بھی ایک آرگومنٹ ہے. اس کے اگینسٹ آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا آ گیا نا, جو اکثر پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا نے شعور دے دیا ہے, اس نے ایک اور کام بھی کیا ہے. اس نے یہ کام کیا ہے, اس نے ایک ایسی جنریشن بنا دی ہے جو کہتی ہے میں ٹویٹا کر لیں گے میں دو ٹویٹیں کر لوں گا عمران خان کے حق میں یا نواز شریف کے حق میں یا بلاول بھٹو کے حق میں, تو میرا کام ہو گیا. میں نہیں جی سڑک پہ جانا, نہ میں نے ڈنڈے کھانے ہیں, نہ میں نے آنسو گیس کی شیل جو ہے وہ میں نے برداشت کرنی ہے, میں نے اپنا کام کر لیا. پہلے کارکن اس طرح نہیں ہوتا تھا. پہلے جو کارکن ہوتا تھا وہ بہت زیادہ اس کا دلی لگاؤ ہوتا تھا, وہ مار کھاتا تھا, وہ ڈنڈے کھاتا تھا, وہ کہتا تھا مار مجھے جو مرضی ہو جائے, میں نے اپنا لیڈر اپنا نظریہ نہیں چھوڑنا. اب یہ صورتحال ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ماسٹر ہیں. جتنا بڑا سوشل میڈیا کا جن ہوگا, جس کے جتنے فالوور ہوں گے, وہ پارٹیوں کو اتنا ہی عزیز ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے یہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے بہت سے لوگ ڈیلیبریٹلی اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ بلا وجہ, ایک صاحب ہیں پی ٹی آئی کے بڑے مشہور ہیں, نام میں لینا چاہ رہا ہے, ان کو امبیرس نہیں میں کرنا چاہ رہا, وہ ایویں 2-3 گھنٹے کے بعد ایویں ٹویٹ کر دیتے ہیں, کوئی اگا پچھا کوئی سر پیر اس کا نہیں ہوتا, ایویں ٹویٹ کر دیتے ہیں. تو ان کے بڑے قریبی ایک صاحب سے میں نے پوچھا, میں نے کہا یار کیا فضول قسم کی ٹویٹیں کرتے رہتے ہیں, ایویں مطلب کوئی سینس نہیں بنتی اس بات کی. انہوں نے کہا ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ میرے فالوور بڑھتے رہیں, بس لوگ مجھ سے انگیج رہیں. اس میں وہ عمران خان کی تعریفیں, پی ٹی آئی کی تعریفیں, خان ہے ڈٹ کے کھڑا ہے خان. اچھا جی پائن ٹھیک ہے ڈٹ کے کھڑا ہے, پر اے سانو دسن والی کیڑی لوڑ ہے, ٹھیک ہے. جب آئے گا عمران بس ایویں ٹویٹ کرتا, تمہارا وقت پورا ہو گیا ہے, ایویں ٹویٹ کر دیا. میں یہ کیا پوچھتا تھا یہ اشتہاری ٹویٹیں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو وہ کہتے تھے اس کی وجہ یہ بیکاز ہی وانٹس کہ میرا سوشل میڈیا پلیٹ فارم اتنا بڑھ جائے, میرا فٹ پرنٹ اتنا بڑھ جائے کہ میری نا پارٹی کے اندر واہ واہ ہو جائے, یار بڑا تگڑا اکاؤنٹ ہے تھا بس. سو ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں, اس لیے اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو ایکچولی سے کہ جی عمران خان زیادہ پاپولر ہے, ذوالفقار علی بھٹو زیادہ پاپولر تھے. حالات اور واقعات اور وقت جو ہے وہ بہت تبدیل ہو چکا. ہاں ایک بات ضرور ہے آج کے حوالے سے, کم از کم پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر اس وقت جو ہے وہ عمران خان ہے آج. دیر از نو کوشچن اباؤٹ اٹ. چاہے وہ کراچی ہو, چاہے لاہور ہو, چاہے وہ پشاور ہو, اسلام آباد ہو, عمران خان از دا موسٹ پاپولر لیڈر. ہی از مور پاپولر دین نواز شریف, ہی از مور پاپولر دین بلاول بھٹو, ہی از مور پاپولر دین مریم نواز. ٹھیک ہے, اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. عثمان مرزا صاحب, شفیق انقلابی, رانا جمیل, اکبر حسین صاحب, چاروں کا ایک ہی سوال ہے, کیا پاپولر اور بڑے لیڈر کو سب کچھ معاف ہوتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. جی پاکستان میں معاف ہوتا ہے, پاکستان میں معاف ہوتا ہے, ہونا نہیں چاہیے. مجھے بڑا عجیب لگتا تھا, میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جب دیکھتا تھا نا, تو اکثر ان کے جو پٹھو قسم کے وہ تجزیہ کار جو ان کے آگے پیچھے گھومتے ہیں یا جہازوں میں ان کے ساتھ سیریں کرتے ہیں, 3 ٹائم پرائم منسٹر کے ساتھ آپ نے وہ 3 ٹائم پائیں گے, 3 ٹائم پرائم منسٹر جرم نہیں کر سکتا. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے جی وہ عمران خان, جناب عمران خان سابق وزیر اعظم, مسلم امہ کا لیڈر, بھائی ٹھیک ہے مسلم امہ کا لیڈر میں کی کرا پائیں جی, جرم کتنا ہے اندر کرو, میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایک جگہ آپ خود منہ سے بول رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم پروٹوکول کے خلاف ہیں, آپ ہر بندہ بول رہا ہوتا ہے جڑا مرضی پاکستانی چک لو اور ہم پروٹوکول کے خلاف ہیں. اچھا تو پائن اے جڑا آپ پروٹوکول دے رہے ہو وہ کی ہے؟ یہ جو کہنا کہ نواز شریف 3 ٹائم پرائم منسٹر, یہ پروٹوکول ہی دے رہے ہیں نا آپ اسے. عمران خان جناب مسلم امہ کا لیڈر, یار اس کا قانون کے ساتھ کیا تعلق ہے بھائی؟ قانون کے کٹہرے میں جب جا کے یہ سارے رہنما جب کھڑے ہوتے ہیں نا, ایک عام پاکستانی کی طرح کھڑے ہوتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ 1 دفعہ وزیر اعظم ہے یا 2 دفعہ وزیر اعظم ہے, 3 دفعہ وزیر اعظم ہے, لیکن ہوتا ہے یہاں پہ. یہ حقیقت. میں نے اسی لیے جس دن فیصلہ آیا تھا نا 190 ملین پاؤنڈ کا, میں نے اسی لیے اس دن کہا تھا کہ عمران خان 14 سال قید میں نہیں رہیں گے, میری نظر میں نہیں رہیں گے. پاپولیرٹی جو ہے وہ آپ کو فائدے دے جاتی ہے. مجھے اچھا چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں, بتائیں مجھے کتنے اور قیدیوں کو آپ جانتے ہیں جن کو جناب ایکسرسائز مشین دی گئی ہے جیل کے اندر؟ بتائیں.
ہے. اگلوں کو صحیح طرح روٹی نہیں ملتی وہاں پہ, اگلوں کو سونے کا بستر نہیں ملتا صحیح طرح. وہ آپ نے وہاں پہ ایکسرسائز مشین دی ہوئی ہے اندر. وہ ان کے جو تصویر آئی جیل کی, عمران خان صاحب کے سیل کی, وہ کہیں سے لگتا ہے آپ کو کہ وہ جیل ہے؟ اللہ کی قسم میں پتہ نہیں کتنے پاکستانی چگلاں گا وہ جو آگے کہیں گے بس ہانوں اتنے پا دیو, ہمیں یہاں بند کر دیں آپ, اتنی فیسلٹیز اگر ملی تو ہمیں یہاں بند کر دیں. ملتی ہیں. مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی یہی تھا کہ ان کو جس قسم کے سیل کے اندر رکھا ہوا تھا, مطلب سہالہ کا وہ تھا ریسٹ ہاؤس تھا جس میں ان کو رکھا گیا. بعد میں ان کو یہ نہیں بعد میں ان کو جیل میں بھی شفٹ کیا گیا, ایسی بات نہیں, وہ جیل میں بھی رہی ہیں. لیکن یہ ملتے ہیں, یہ پاپولر لیڈرز کو آپ یہ کرتے ہیں, ان کو یہ فیسلٹیز ملتی ہیں. سیف الرحمان صاحب کا ایبٹ آباد سے سوال ہے. منصور بھائی میرا سوال ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے کسی وزیر اعظم نے اپنے 5 سال مکمل نہیں کیے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ سیف بھائی سسٹم خراب ہے, یہ سسٹم فلاڈ ہے جس کے اندر آپ اس وقت یہ سسٹم چلا رہے ہیں, یہ خراب سسٹم ہے. یہ آپ ایسے سیاست دانوں کے حوالے آپ نے یہ سسٹم کیا ہے جو اپنے آپ کو جمہوری تصور کرواتے ہیں کہ ہم جمہوری ہیں. یہ جمہوریت کے قریب نہیں پھڑکتے, آل آف دم. یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ جناب ہم سے زیادہ بڑا. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں, عمران خان, بلاول بھٹو, نواز شریف, یہی تینوں سربراہ ہیں نا اپنی اپنی جماعتوں کے, یہ تینوں ہیں ارب پتی لوگ ہیں, تینوں ارب پتی لوگ ہیں. ان کا کیا تعلق جمہوریت کے ساتھ بھائی؟ جمہوریت اس طرح چلتی ہے؟ جمہوریت کے اندر عام آدمی, میں اس کو جمہوریت مانوں گا جب سیٹ اور اس کا ڈرائیور دونوں آپس میں الیکشن لڑ سکتے ہوں آمنے سامنے. یہاں پاکستان کے اندر الیکشن ہوتا ہے, نیشنل اسمبلی کا الیکشن 15 کروڑ کا ہو گیا ہے بھائی, منیمم 15 کروڑ کا ہو گیا ہے. اور یہاں پہ 15 لاکھ جمع کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہے, 15 کروڑ کا کہاں سے بیٹھ کے یہ الیکشن لڑیں گے؟ پھر آپ کہتے ہیں جمہوریت. جمہوریت تو اس چیز کا نام ہے کہ 10-11 کروڑ جو آپ کا ووٹر ہے اس میں سے لوگ الیکشن میں کھڑے ہوں اور لوگ آئیں آج آ کے ان کو ووٹ کریں. محدود پیمانے کے لوگ جو 10-15 کروڑ پہ خرچ کر سکتے ہیں ان کے درمیان یہ مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ جمہوریت ہے. ان کے پارٹیوں کے الیکشن جا کے دیکھیں, شرم آتی ہے ان کو دیکھتے ہوئے. کوئی بھی ہو, پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی, تینوں کی میں بات کر رہا ہوں. یہ اس طرح ہوتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشنز. یہ سلطنتیں بنی ہوئی ہیں, سلطنت نون لیگ, سلطنت تحریک انصاف, سلطنت پیپلز پارٹی, سارے نے اپنے اپنے بادشاہ, ملکہ, شہزادے, شہزادیاں بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر. خیر بات لمبی ہو جائے گی. شاہ زیب صاحب کا سوال ہے, کیا ہمیشہ چاروں حلقے سانحات ہی مناتے رہیں گے؟ نون لیگ, پی ٹی آئی, پی 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 اور اسٹیبلشمنٹ. سانحہ 9 مئی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ, پی ٹی آئی کے کسی بھی کیس کا فیصلہ ان کے خلاف ہو تو وہ اسے بھی سانحہ قرار دیتے ہیں. یہی کام نون لیگ کا ہے. پیپلز پارٹی نے 2 سانحات پکڑ رکھے ہیں, ان کے خلاف کچھ بھی ہو تو وہ سیاہ دن اور سانحہ کہلاتا ہے. سوال یہ ہے کہ عوام کے لیے سب سے بڑا سانحہ کون سا ہے, اور یہ سانحات اور سیاہ دن کا کاروبار اور بیانیے کب تک چلیں گے پاکستان میں؟ میرے بھائی عوام تو روز ہی سانحہ مناتی ہے. جاؤ پٹرول بنانے, اور پٹرول والے کو ٹینکی بھر دے, یہ سانحہ, پہلا سانحہ. چیخیں نکل آتی ہیں انسان کی. ہماری جو قوم ہے, پاکستانی قوم, وہ ان کا تو ذہن کا کیلکولیٹر نہیں بند نہیں ہوتا. جو نوکری پیشہ بندہ ہوتا ہے وہ پٹرول بنانے کے لیے جب جاتا ہے, وہ سامنے جب پٹرول پمپ کی مشین کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا, وہ مشین ٹک 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 اپنا نمبر چینج کر رہی ہوتی ہے, وہ نمبر ادھر چینج کر رہی ہوتی ہے, ایک نمبر اس کے ذہن میں یہاں چل رہا ہوتا ہے, یہ میری تنخواہ میں سے اتنے گئے, اتنے گئے, اتنے گئے, اتنے گئے, اتنے گئے, اتنے کم ہو گئے. ایسے بیر منیمم پیسوں کے اوپر یہ قوم سروائیو کر رہی ہے کہ اس کی جب آپ کے ذہن کے اندر یہ چیز ہوگی کہ یار یہ مہینہ میں کسی طرح نکال لوں, میں 1 تاریخ سے لے کے 30 تاریخ پر کسی طرح نکال لوں, مجھے کسی کے آگے پیسے نہ مانگنے پڑ جائیں, یار ہاتھ نہ پھیلانا پڑ جائے. یہ تو حال ہو چکا ہے ہماری قوم کا. ادھر تو لا کے کھڑا کیا ہوا ہے آپ نے. یہ سانحہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ روٹی لینے کے لیے جاتا ہے, وہ ایسے میں نے وہ سٹوری سنی ہے, ماں باپ اپنے بچوں کو میکڈونلڈ کی طرف کے سامنے سے گزارتے ہوئے یا کسی یہ کے ایف سی یا بڑی چین کے سر گزارتے ہوئے نا, منہ دوسری طرف کروا لیتے ہیں کہ بچہ مانگ نہ لے کہ بابا میں نے بھی کھانا ہے, مجھے بھی کھانا ہے. لیکن باپ کی سکت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچے کو وہ لے کے دے سکے. یہ سانحہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
آج 77 سال کے بعد ہم اپنے اس پورے پاکستان کے عوام کا لائف سٹائل ہی نہیں ہم لوگ ٹھیک کر سکے آج تک. بچوں کی پڑھائی اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ جس قسم کی ایجوکیشن انہیں دے رہے ہیں, آج سے نہیں دے رہے, پتہ نہیں کتنے سالوں سے آپ جس قسم کی انہیں ایجوکیشن دے رہے ہیں, یہ ایجوکیشن ہے کہ یہ ایجوکیشن ایسی ایجوکیشن ہے, آپ کی ڈگریاں باہر والے جو ہے نا یوں اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں, وہ ایک ہی پڑھ کے آئے تو تینوں تو آندہ نہیں کچھ. یہ حیثیت ہے ان ڈگریوں کی, اور اتنی بے شرمی ہے کہ کوئی اس پہ دھیان دینے والا نہیں کہ یار اپنے ایجوکیشن سٹینڈرڈ کو امپروو کیجئے. رنگ بازیاں پوری کروا لیں آپ ان سے. خیر بات لمبی ہو جائے گی, ٹائم ختم ہو گیا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.